بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، فإن اصدق الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس۔ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وثيابك فطهر۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، آمين يا رب العالمين۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہیں، جو تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام حضرات انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران ملت، بزرگان محترم، نوجوانان عزیز اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ دنوں سے نماز کے متعلق مستقل گفتگو ہو رہی ہے، اسی کے تعلق سے ایک اور چیز ہے، حالانکہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ جب جو چیز جس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے اور اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے، نماز کا وہ ایک اہم رکن ہے، نماز کا ایک اہم حصہ ہے، اور وہ ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کا پہننا، پینٹ، آپ کی شلوار، پاجامہ، ازار، جو بھی کپڑا ہے اس کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کوئی اہم موضوع نہیں ہے، اہم موضوع نہیں تھا، لیکن ابھی فی الوقت یہ اہم موضوع ہے، اس لیے کہ آج کل اس کے تعلق سے، اور یہ موضوع بہت چرچے میں ہے آج کل۔ کچھ مبلغین آئے ہیں یوٹیوب وغیرہ کے اندر، بہت دیکھا جا رہا ہے اور بہت سنا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے فی الوقت کے دور کے بہت ہی مشہور، اور مشہور کے ساتھ ساتھ مقبول بھی ہیں، وہ معروف بھی ہیں، وہ ان کی باتوں کو آج کی جو نئی جنریشن ہے گویا کہ سند مان رہی ہے۔ جیسا کہ ہم کوئی بات آئے اور اس کو جیسے ہم قرآن و حدیث میں تلاش کرتے ہیں، آج کی جو نئی جنریشن ہے ان کے سامنے اگر آپ قرآن کی بات یا حدیث کی بات کو بھی رکھیں گے تو ان کے لیے کسوٹی وہ مبلغین ہیں۔ کوئی بات ان کے سامنے قرآن کریم کی بات آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آئے تو وہ پہلے ان کے پاس جائیں گے یا ان کو سنیں گے کہ اس آیت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، یا پھر اس حدیث کو انہوں نے کیسا سمجھا ہے، یعنی ان کی قرآن فہمی اور حدیث فہمی
گویا کہ کسوٹی ہے، دلیل ہے، اتھینٹک ہے، مستند ہے، اور یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں سے یہ ایک ہے، اور ان مبلغین کی تعداد آتے آتے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ مبلغین ایسے ہیں، آپ کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے کہ کون ہیں، اگر نہیں آئے بھی تو وہ عوام کو ایک ایسا نظریہ، ایسی ذہنیت دے رہے ہیں کہ اسلام میں بھی رہو اور اسلام سے آزاد بھی رہو، یعنی اسلام کی شریعت کی جو حدود و قیود ہیں ان سے بے نیاز بھی رہو، آزاد بھی رہو، جیسے چاہے بنداز زندگی بھی جیو، اور آپ کے مسلمان ہونے پر کوئی حرف بھی نہ آئے، مسلمان بھی رہو اور اپنے جیسے چاہے۔ اس کے اندر جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ اب اس پر بہت لمبی چوڑی گھنٹے کی ان کی گفتگو ہے، بہت طویل گفتگو ہے۔ وہ پوری گفتگو کا خلاصہ جو ہے ان کے پاس جو دلائل ہیں، وہ دلائل دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں، لباس، اسلامی خاص لباس ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کا پہننا ہے، داڑھی کا رکھنا ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس دور کا کلچر تھا، یعنی دلیل ان کی پہلی یہ ہے کہ یہ کلچر تھا، یہ شریعت نہیں تھی۔ اور دوسرا، ہر چیز کے ساتھ ایک علت بیان کرتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا۔ بطور مثال کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا، اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی تکبر کے ساتھ کپڑا لٹکاتا ہے تو وہ غلط ہے۔ کسی کے دل میں تکبر نہیں ہے تو پھر اس کا نیچے لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دو دلیلیں سمجھ میں آئے نا آپ کو؟ دو دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ کلچر تھا اس وقت۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی تکبر سے لٹکا رہا ہے تو تب یہ غلط ہے۔ اگر کوئی تکبر سے نہیں لٹکا رہا ہے، فیشن کے طور پر لٹکا رہا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ دونوں اتنی احمقانہ دلیلیں ہیں جس کی کوئی ایک پیسے کا اس میں دم نہیں ہے۔ پہلی بات دیکھیے، یہ کلچر ہے، ان کی دلیل ہے، یہ کلچر ہے، تو سیدھی سادھی بات ہے، اسی کلچر کو ختم کرنے کے لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس دور میں کلچر میں بہت چیزیں شامل تھیں، اور اسی کلچر کو ختم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اسلاف کے یہاں، سلف الصالحین کے یہاں، اکابرین کے یہاں جو رسومات ہیں نا، ایک رسم ہے بھئی، اس کو دین سے مت جوڑیے۔ رسم ہی دین کے خلاف کسی چیز کو، سنت کے خلاف کسی چیز کو رسم کہا جاتا ہے۔ انہی رسومات کو، روایات کو، رواجات کو، خرافات کو ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس وقت کے کفار اور مشرکین کا ایک کلچر تھا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکاتے تھے، زمین پر جھاڑتے تھے، لمبے پہنتے تھے، یہ اس وقت کا کلچر تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسا ہی لباس پہن لیا، صحابہ کو بھی ویسا پہننے دیا، اور صحابہ کو ویسا پہننے سے منع نہیں کیا، تو تب کہیں گے یہ کلچر تھا۔ اللہ کے بھی سب پہنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے، صحابہ پہنتے۔ اللہ کے رسول نے ویسا پہننے سے منع کیا تو پتہ چلا یہ کلچر نہیں تھا، یعنی کلچر ان کا تھا، ہمارا کلچر نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، داڑھی کلچر تھا، اس وقت شیونگ کرنے کا ٹرینڈ نہیں تھا۔ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی داڑھی تھی، یہ کوئی سنت ونت نہیں ہے۔ اور آج کے نوجوان اس کو بہت ہی بشاشت اور خوشی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی بھی، تو کیا رکھنا ضروری ہے؟ داڑھی کلچر تھی؟ نہیں، داڑھی کلچر تھی، اس کے ساتھ جو ہے مونچھیں بھی کلچر تھی۔ اس وقت کوئی ابو جہل کی داڑھی تھی تو ابو جہل کی مونچھیں بھی تھی، ابو لہب کی مونچھیں بھی تھی، سب کی کفار و مشرکین کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی مخالفت کرو اور مونچھوں کو نکالو، داڑھی کو بڑھاؤ، اب یہ سنت بنا۔
داڑھی کلچر نہیں، سنت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے، تو داڑھی کلچر نہیں تھا۔ اگر کلچر تھا بھی تو اس کے مخالف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو گھٹاؤ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننا کلچر تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کی مخالفت کی کہ ٹخنوں کے نیچے نہیں پہننا، ٹخنوں کے اوپر پہنو، اس کی خلاف ورزی کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے، تکبر ہے تو آپ نیچے لٹکانا منع ہے، نہیں ہے تکبر تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ ذہنیت آپ سوچیں گے کہیں دور ہے، دور نہیں، بہت قریب ہے، ہمارے گاؤں میں ہے، ہمارے مسجد میں ہیں اس ذہنیت کے لوگ۔ ہماری مسجد میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کی ساتھیوں میں، آپ کے کندھوں سے کندھا لگا کر نماز پڑھنے والوں کی یہ ذہنیت ہے، داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلانے ایسے بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ سب انہی کے دلدادہ اور انہی کے عاشقین اور انہی کے فینس میں سے ہیں، جو ایک ماڈرن اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی رہیں اور اسلام کے ان تمام احکامات سے بے نیاز بھی رہیں، اس کی کوئی حاجت نہ رہے۔ اب کسی کے دل میں تکبر ہے کہ نہیں ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ کوئی بھی لٹکانے والا، کوئی بھی آپ کو ایک بھی ملے گا کہ میں متکبر ہوں، میں مغرور ہوں، میں گھمنڈی ہوں بولنے والا؟ کون ملے گا؟ تکبر دل کے اندر کی بات ہے بھی، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تکبر ہو تو لٹکانا منع ہے، تکبر نہیں ہے تو لٹکا سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ لٹکانا ہی تکبر ہے، احادیث آئیں گی وہ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے نا، خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، احادیث کو بدل دیتے ہیں، اپنی طرف سے تعویلات کو لاتے ہیں، اپنی طرف سے احادیث کو سمجھنے کی 1400 سال سے صحابہ نے جو سمجھا، محدثین نے سمجھا، تابعین نے، تبع تابعین نے، فقہاء نے، ائمہ نے، محدثین نے، مفسرین نے، متشرحین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے جو سمجھا وہ سب فیل ہو گیا۔ اب ان کی سمجھ ایک دم ان انوکھی، نرالی، البیلی، اچھمبی، بہت ہی انوکھی ان کی سوچ ہے، ایسا بھیجا، ایسا دماغ آج سے 1400 سال پہلے کسی کو ذہن میں نہیں آیا یہ حدیث کا یہ مفہوم ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہے نا آدم علیہ السلام کا واقعہ، آدم نے کہا سجدہ، اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے علت بیان کی۔ آپ ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے علت بیان کی، جیسے شیطان نے علت بیان کی۔ اس نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس نے تعویل کی، اپنا دماغ لڑایا، اپنے حساب سے اس نے سمجھا، پھر اس نے کہا کہ اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ویسا ہی ہے، بالکل شیطان جیسے تعویل کر رہا ہے۔ اب دیکھیے احادیث کے اندر بھی 2 حدیثیں ہیں، جو کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے متعلق جو احادیث ہیں، اس کے اندر بھی 2 قسم کے احادیث ہیں۔ ایک میں وہ ذکر ہے کس کا؟ تکبر کا، غرور کا، جس نے تکبر سے کپڑا لٹکایا، تو دلیل کے اندر وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ حدیثوں کا کیا کریں گے جس کے اندر وہ تکبر کا ذکر نہیں ہے؟ جیسے ایک مشہور حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں کے تعلق سے اس سے زیادہ مشہور کوئی حدیث نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مشہور حدیث، سب سے زیادہ صحیح حدیث، ما اسفل من الکعبین من الازار، اپنی ازار، اپنا پاجامہ، اپنی ٹلوا، اپنا شلوار جو بھی ہے، اس کو جس نے بھی الی الکعبین، ٹخنوں سے نیچے کیا، ففی النار، اس کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اب اس کے اندر تو کبر کا ذکر نہیں ہے، تکبر کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس کے اندر تکبر کا ذکر نہیں ہے، کچھ وہ حدیثیں ہیں جس میں تکبر کا ذکر ہے۔ اب 2 ٹائپ کی حدیثیں ہیں، کیا کریں گے؟ اس کے لیے فہم حدیث چاہیے، دونوں احادیث کے اندر مطابقت پیدا کریں گے، پھر اس کے بعد میں نتیجہ نکالیں گے۔ بطور مثال کے دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب پی کر نماز کو مت آؤ۔ اب اگر آپ میں سے کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ بھی شراب پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، پی کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نا؟ قرآن میں کہا گیا، قرآن کی آیت ہے بھی، نماز کے قریب بھی مت آؤ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پیے ہوئے ہو، اس وقت مت آؤ۔
تو اب کوئی یہ کہے کہ اس کی تعویل، دیکھیے تعویل کو دیکھنا چاہیے، کس وجہ سے منع کیا گیا؟ شراب پیو ہو، نشے میں ہو، اب نشے میں نماز پڑھو گے تو خیال نہیں رہے گا کیا پڑھ رہے ہیں، اسی لیے منع کیا۔ شراب پینے سے منع نہیں کیا گیا۔ اب کوئی شراب پی لے تو پھر وہ آیتیں جن کے اندر شراب کا ذکر نہیں ہے، یا پھر وہ آیتیں جہاں پر باقاعدہ انما الخمر والمیسر، وہ جو آیتیں ہیں شراب کے حرام ہونے کی، دونوں آیتوں کو تطبیق دے کر پھر اس کے بعد میں اس کا نتیجہ نکالا جائے گا۔ تو اسی طرح دونوں طرح کی جو احادیث ہیں اس کو ملا کر نکالا جائے گا۔ بعض لوگ یہ جو مبلغین ہیں ان کا یہ بھی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے میرا کپڑا سا لٹک گیا۔ ایک آدمی سوچیا ان کے دلائل، آدمی کیسے ان کے اوپر ان کی باتیں ان کے اوپر کیسا ایفیکٹ ہوتی ہیں، ان کا تاثر کیسا پیش کرتی ہیں۔ ایک آدمی پوری زندگی اللہ کا اطاعت اور فرما بردار ہے، سب کچھ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، صرف ذرا کپڑا ٹخنوں سے نیچے آ گیا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تو اتنا بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر اس طرح سوچیں گے تو بہت سارے گناہ ہیں، ذرا ذرا سے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وہی سنا دی۔ نہیں بھی اللہ تو بہت بڑا غفور ہے، رحیم ہے، اتنے سے چھوٹے گناہ پر اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو اس طرح کا اگر حساب لگانا شروع کریں گے تو پھر کوئی گناہ نہیں رہے گا، زنا بھی گناہ نہیں رہے گا۔ بطور مثال ایک آدمی 100 سال کی عمر ہے، 100 سال سے نماز، روزہ، ذکر، تسبیح 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، کبھی کسی ضروری کام سے کہیں گیا، کسی نے ورغلایا، کچھ ہو گیا، شیطان غالب ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے زنا ہو گیا۔ اب پوری زندگی جس نے 100 سال اللہ کی عبادت کی، بھی ایک تو کیا زنا 10 منٹ اس نے جا ایک عورت کے ساتھ 10 منٹ گزار کر آ گئے، یہ 10 منٹ 100 سال کے اللہ کی اطاعت کی، اس نے 10 منٹ کی نافرمانی کو اللہ تو اتنا بڑا غفور رحیم ہے، یہ حساب ہے کیا؟ تو پھر بڑے سے بڑا گناہ جو ہے گناہ نہیں رہے گا، پھر اس طرح کا حساب لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اپنا دماغ وہاں نہیں لگانا ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں سے، کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، اس کو جلائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ وعیدیں، اس کے علاوہ بے شمار وعیدیں ہیں۔ ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ المسبل، المنان، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، چھوٹی بات ہے، کلام نہیں کرے گا، بھی بات نہیں کرے گا۔ دوسرے بڑے بڑے گناہ جو ہیں، زنا ہے، شراب ہے، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ، ایسے گناہوں پر ایسی وعید نہیں سنائی گئی ہے۔ آپ کو جو گناہ بڑا لگ رہا ہے وہ بڑا نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول نے بڑا کہا ہے وہ بڑا ہے۔ ہمارے حساب سے زنا، شراب یہ بڑا گناہ ہے نا، تو ان گناہوں پر یہ وعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو بات نہیں کرے گا۔ ہمارے نزدیک تو یہ چھوٹا گناہ ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کا جانا چھوٹا گناہ ہے، لیکن چھوٹے گناہ پر اللہ کے رسول اتنی سخت وعید سنا رہے ہیں۔ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ، قیامت کی اللہ تعالیٰ ان کو بات تک کرنا گوارا نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، بات کرنا تو دور، نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ کی نظر رحمت، نظر اٹھا کر دیکھنے سے مطلب، ولا یزکیہم، ان کو پاک کرے گا۔ پاک کرے گا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن وہاں پر پاک کرنے کا ہے، جو دھوبی گھاٹ ہے نا، وہ ہے جہنم۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو وہاں دھوبی گھاٹ میں لے جا کر پاک کرنا پڑے گا، جہنم میں دھوئیں گے تبھی پاک ہوں گے۔ یہ ایسا ہے کہ اس کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا، اندازہ لگائیے آپ۔ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن یہ عذاب علیم ایسا نہیں ہے، ڈائلاگ بازی نہیں ہے، جہاں پر عذاب عظیم کہا گیا، عذاب شدید کہا گیا، عذاب مہین کہا گیا، اس کی خاص حکمت ہے۔ یہاں فرمایا کہ عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب شدید سخت عذاب، عذاب عظیم بڑا عذاب، عذاب مہین اہانت آمیز عذاب۔ یہاں فرمایا کہ عذاب علیم، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ المسبل، پہلے نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا تھا۔ اب یہ کہیں گے اس کے اندر تکبر سے لٹکاتا تھا، کہاں ہے تکبر حدیث کے اندر؟ آپ اپنی طرف سے لائے ہیں۔ اور دیکھیے کون طے کرے گا ابھی تکبر؟ کوئی نہیں کہے گا، پوری دنیا کے اندر ایک بھی نہیں کہے گا کہ آدمی میں متکبر ہوں، میں گھمنڈی ہوں۔ ہر آدمی کہے گا کہ میں عاجز ہی ہوں،
میں بہت عاجز ہوں، منکسر ہوں، تواضع پسند ہوں. تو لہذا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جہنم پاجامے کا ٹخنوں سے کپڑے کا جو حصہ نیچے لٹکے گا اللہ تعالی جہنم میں جلائیں گے. تقریباً احادیث کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی حدیث کی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان کتب ستہ کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں تمام ہی کتاب، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے الا ماشاء اللہ جس کے اندر باقاعدہ محدثین نے، حدیث کی کتاب ہے بھی، کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، امپورٹنٹ چیزیں لائی گئی ہیں، ایسی کوئی ادھر کی ادھر کی چیزیں نہیں ہیں. احادیث کی کتابوں کی ایک ایک چیز بھی اہم ہے. تمام احادیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ کتاب اللباس ہے. لباس، مسلمانوں کا لباس، کیا ضرورت تھی؟ لباس ایک کلچر تھا، لباس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی محدثین کو؟ پھر صرف محدثین نے نہیں، چلو بھی محدثین سے حدیث لاتے تھے، ان کو فہم حدیث نہیں تھی، صرف حدیث کا فن تھا، لیکن حدیث کی فقہ، حدیث کا جو تفقہ ہے، تفہم ہے، تعقل ہے، اس سے وہ آ رہی تھے. تو محدثین کے شارحین حدیث آئے، وہ تو کہتے تھے کہ کتاب اللباس کی شرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمان ہیں، ان کا ایک یونیفارم ہے، ان کا ایک لباس ہے. اللہ کے رسول نے بغیر پوری شریعت دے دی، لباس نہیں دیا. کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، یہاں تک کہ ہگنے موتنے، پیشاب کرنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، بیت الخلا کرنے کا طریقہ، بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ، پانی لینے کا طریقہ، صفائی کرنے کا طریقہ، کتنی انگلیوں کو استعمال کرنا، اس کا تک ذکر آیا ہے. مسواک کا طریقہ، پکڑنے کا طریقہ، کن انگلیوں سے، کہاں سے پہلے کہاں سے بعد میں، اس کا طریقہ، آپ کے زیر بغل زیر ناف بال نکالنے کا طریقہ، بیوی کے پاس جا کر بستر پر سونے کا طریقہ، اتنی باریکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو سمجھایا ہے. یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. کتاب اللباس، ایک لباس ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہمارا تعارف ہے، ہماری پہچان ہے. لباس کی کوئی اہمیت نہیں، لباس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ ہندوستان کی آرمی والوں سے، ملٹری والوں سے جا کر کو لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھی، آپ ایک کام کرو، ملٹری والوں پاکستان کا یونیفارم پہن لو. لباس کا کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کہے کہ لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی دشمن دیش کا، چائنا کا، افغانستان کا، پاکستان کا اگر کوئی یونیفارم کر لے تو کیا کہیں گے؟ پکڑ کر سولی پر چڑھائیں گے، غدار کہیں گے ملک کا. نہیں بھئی، میرے دل میں ہندوستان سے محبت ہے، جام آزادی، فلاں یہ فلاں وہ نعرے، میرے دل میں بہت محبت ہے. نہیں، دل میں جو ہے اس کا ظاہر میں نظر آنا چاہیے. اندر جو ہے آپ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا مادہ ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ کا ظاہر بتائے گا. لباس کی بہت اہمیت ہے. محدثین نے اسی لیے کتاب اللباس لائے ہیں. پھر صرف کتاب اللباس نہیں، کتاب اللباس کے اندر باقاعدہ ایک اور چیپٹر ہے، کپڑوں کا لباس کا چیپٹر، پھر اس کے اندر باقاعدہ اوپر پہننے کا ایک چیپٹر، پھر نیچے شلوار، پاجامہ، تہبند جو بھی ہے اس کا باقاعدہ ایک چیپٹر، پھر اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانا کہ نہیں لٹکانا اس کا باقاعدہ الگ سے چیپٹر. ہر حدیث کی کتاب کے اندر کیوں لائے؟ یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے. آدمی دیکھیے اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کے ایک دو تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے کر رہا ہے. معلوم ہے سنت ہے، کرنا چاہیے، سستی ہے، تساہل ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے. اگر ایسا ہے تو احکام شریعت کے تعمیل میں، احکام شریعت کے عمل میں اگر سستی، کاہلی اور تساہل اور غفلت کے ساتھ کی روش اگر وہ اختیار کر رہا ہے تو یہ بھی جرم ہے، اس پر بھی یہ بھی قابل مؤاخذہ ہے. نہیں اگر اس کی تعویل کر رہا ہے جیسا شیطان نے تعویل کی تھی، اگر کوئی تعویل کرے کہ نماز میں شراب پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، یہ شراب پینے سے منع نہیں کیا گیا، شراب پی کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اگر یہ آیت کو پکڑ کر تعویل کرے، دوسری آیتوں کو چھوڑ دے تو یہ تعویل ہے. اور اس طرح کی تعویل کر تکبر ہو تو پہننا منع ہے، تکبر کے بغیر پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس طرح کی تعویل کر رہا ہے تو یہ قرآن کریم اور احادیث کے اندر تحریف کا مترادف ہے. یہ تو گناہ عظیم ہے، حرام ہے، جرم عظیم ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. نہیں اگر کوئی آدمی کر رہا ہے خوبصورتی کی وجہ سے،
نہیں نیچے اوپر پہننے سے اچھا نہیں لگے گا، نیچے پہننے سے اچھا لگتا ہے، خوبصورت اچھا لگتا ہے، لباس میچ ہوتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، خوبصورتی اور حسن کے لیے کر رہا ہے، تو حسن تو خوبصورتی تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں خوبصورتی ہے، اس کی خلاف ورزی میں خوبصورتی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے تمام محدثین نے اس کو لائے ہیں، تمام محدثین کا لانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1400 سال سے اس سنت پر عمل ہونا، یہ جو تواتر ہے، یہ تواتر خود ایک دلیل ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تو یہ جو تواتر آ رہا ہے سالوں سے، 1400 سال سے، کوئی ایک جنریشن بھی، کوئی ایک محدث، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، ایک امام، ایک فقیہ، ایک مجتہد، کسی نے اس کے خلاف نہیں کہا کہ تکبر کی وجہ سے پہننا حرام ہے، نہیں تو پہن سکتے۔ ایک آدمی، سنگل آدمی نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ تواتر جو ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ یہ سنت ہے شریعت کے اندر۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت ہو رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے دلائل قرآن و سنت کے اندر نہیں ہیں، یا پھر ہیں تو بھی اتنی خاص نہیں ہیں، لیکن تواتر کی وجہ سے آپ بچے کے کان میں بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دیتے ہیں، یہ تواتر سے ثابت ہے، حدیثیں نہیں ہیں اس پر۔ بچے کان میں اذان دیتے ہیں نا، جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اقامت بولتے ہیں آپ، یہ تو بالکل، وہ تو ٹوٹل حدیثیں ضعیف ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو تو اذان مت دیجئے، یہ تواتر سے آ رہا ہے۔ تواتر خود ایک دلیل ہے، سنت کی دلیل ہے، یہ ایک دو نہیں، اسی بے شمار، سمپل میں نے ایک دلیل دی، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی دلائل یا تو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، یا بھی ہیں بھی تو کوئی کمزور دلائل ہیں، لیکن تواتر اس کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عمل رہا ہے، یہ صحابہ اکرام کا عمل رہا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اگر منع تھا تو پھر اس کا مطلب کیا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بات کہاں تک جائے گی معلوم؟ اس کا مطلب ہوا تمام صحابہ متکبر تھے، اللہ کے رسول نعوذ باللہ متکبر تھے۔ تکبر کی وجہ سے لٹکانا منع ہے نا، تو پھر اللہ کے رسول ہم نہیں لٹکاتے تھے، تو تکبر تھا اسی لیے تو نہیں لٹکاتے تھے، لٹکائیں گے تو تکبر آ جائے گا۔ صحابہ کرام نہیں لٹکاتے تھے، لٹکاتے تو تکبر تھا نا، تو اسی لیے صحابہ کرام متکبر تھے، ان کے اندر غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ بات بہت آگے تک نکل جائے گی۔ پرسوں میں نے 2-3 دن پہلے میں نے ایک دیکھا، فیس بک میں ایک ویڈیو دیکھا، امریکہ کی کسی زو کی ہے، بہت سارے شیر ہیں، بہت سارے شیر بند ہیں، وہاں پر جو ہے ان کو شیروں کو کھانے کے لیے ایک خنزیر کو، سور کو ڈالا گیا، زندہ سور۔ وہ سور آرام سے گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر، کوئی شیر حملہ نہیں کر رہا، کوئی شیر نہیں کھا رہا۔ وہ ویڈیو ہے، وہ ویڈیوگرافر جو ہے، ویڈیو بنانے والا، انتظار کر رہا ہے کہ ابھی شیر کھائیں گے تو ویڈیو بناؤں گا۔ سچ میں نے ویڈیو دیکھی، شیر کھائے گا تو ویڈیو بنائیں گے، شیر کھائے گا تو ویڈیو بنائیں گے۔ بہت دیر ہو گئی نہیں کھا رہا ہے، تو وہ ویڈیوگرافر جو ہے نا انگریزی میں بول رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ شیر مسلمان ہے، سور نہیں کھا رہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کام کر رہا ہے تو یہ مسلمان ہے، یہ نہیں کر رہا ہے تو مسلمان ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ کام اگر جانور کر لے تو اس کو بھی کہیں گے کہ مسلمان ہے۔ نہیں کھا رہا ہے تو ویڈیوگرافر کر رہا ہے کہ وہ نہیں کھا رہا ہے اتنی دیر سے، شاید لگتا ہے کہ شیر مسلمان ہے۔ ایک آدمی بطور مثال کے داڑھی نہیں رکھا ہے، چلو بطور داڑھی نہیں رکھا ہے تو الگ بات ہے، داڑھی ہی نہیں آئی ہے، ایک آدمی کو پیدائشی داڑھی نہیں آئی ہے بھی، آپ کیسے معلوم کریں گے؟ ٹوپی تو چلو فرض نہیں ہے، کسی نے ٹوپی نہیں پہنی ہے۔ اب کسی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان ملے گا تو بات کروں گا کہ بھئی مسجد کہاں ہے، نماز کا ٹائم کیا ہو رہا ہے، کیسے پہچانوں گا میں؟ ٹوپی دیکھ کے پہچانوں گا۔ اب ٹوپی کسی نے نہیں پہنی ہے تو داڑھی دیکھ کے پہچانوں گا۔ اگر کسی کو پیدائشی داڑھی ہی نہیں آئی ہے، اب کیا پہچانوں گا؟ اس کے کپڑے دیکھوں گا میں، اس کا ٹخنا، اگر ٹخنوں کے اوپر پینٹ ہے تو سمجھ جاؤں گا کہ یہ مسلمان ہے، نیچے لٹک رہیں گا تو سمجھوں گا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ ابھی اسلام لائے ہیں، اپنے اسلام کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ہے، سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، وہ اسلام لانے کا واقعہ بتا رہے ہیں، بہت تفصیل سے واقعہ، وہ پورا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت ہوئی، اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ وصیت کر رہے ہیں، تاکیدات کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، نیا مسلم اسلام ابھی لائے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام لانے سے پہلے ٹخنوں سے نیچے پہنتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہی کہا، یہ جو مبلغین ہیں آج کے ماڈرن مبلغین، انہوں نے ہی کہا کہ کلچر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام لانے سے پہلے جابر بن سلیم کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا، ابھی اسلام لائے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام لائے ہیں، ان کو جو نصیحتیں کہ آپ کیا نصیحت کریں گے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، یہ کہیں گے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ارفع ازارک، اپنی ازار کو اوپر چڑھا کر رکھو، الی نصف الساق،
آدھی پنجڑی تک رکھو. فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ اگر آدھی پنجڑی تک نہیں پرکھ پا رہے ہو, جو ساری زندگی ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چڑھا ہو, اس کو بالکل یہاں سے لے کر یہاں, آدھی پنجڑی کا مطلب کیا ہے؟ آدھی پینٹ کاٹ دینے کا مطلب ہوا نا. تو اب اتنا اوپر نہیں چڑھا رہے, اتنا نہیں ہو سکتا, تو کم سے کم ٹخنوں سے نیچے آنے مت دینا, ٹخنوں سے اوپر رکھو. وَإِيَّاكَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ یاد رکھو, خبر إِيَّاكَ شدت ہے اس کے اندر, إِيَّاكَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ یاد رکھو کبھی بھی ازار آپ کی اسبال کہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے لٹکنے نہ پائے. آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ یہ اصل جملہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں آنا چاہیے. جیسے ہی ٹخنوں سے کپڑا نیچے آیا, فَإِنَّهُ یہ کپڑوں کا نیچے آنا ہی من المخیلہ, یہی تکبر ہے. مخیلہ تکبر ہے. دو چیزیں عربی کے اندر, ایک ہے خیل, ایک ہے کبر. تکبر کہتے ہیں دل کے اندر کے اوپر بہت عاجزانہ سٹائل ہوگا, بہت تواضع ہوگا, اندر غرور و گھمنڈ بھرا ہوا ہوگا, اس کو کہتے ہیں کبر. دوسرا کبر ہے ظاہر میں, آپ کے ایٹیٹیوڈ, آپ کا جو لباس, آپ کا جو ایکسٹرنل معاملہ ہے, اس کے ڈیکوریشن کو, اس ڈیزائن کو, اس حیت کو, اس کیفیت کو, جو جس کے اندر تکبر نظر آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں خیل, مخیلہ. فَإِنَّهُ مِنَ الْمَخِيلَةِ آپ کا کپڑا اگر ٹخنوں سے نیچے آ گیا, فَإِنَّهُ یہی ہے کبر. آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ اور اللہ تعالیٰ مخیلہ یعنی تکبر, گھمنڈی, مغرور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. قرآن میں کیا آیا؟ ان اللہ لا يحب المتکبرین, مستکبرین, اندر کا گھمنڈ اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے, لیکن میرے اندر تو بہت عاجزی ہے, پسند ہے, اوپر ہے. تو فرمایا اوپر کا ظاہری گھمنڈ ہو یا باطنی گھمنڈ ہو, دونوں قسم کے گھمنڈیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. دوسری جگہ, اچھا اس کو ایک سمجھیے, باطنی اور ظاہری جو ہے, یہ ایک چیز اگر سمجھ گئے نا, اللہ کرے کہ آپ سمجھیں, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر باطن میں تو گھمنڈ نہ ہو. اس کی تو پورا قرآن کے اندر ہے, باطن میں, اندر انسان کے اندر تواضع ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ, بے شمار احادیث, بہت سارے آیتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ, قرآن حدیث نہیں, قرآن بول رہا ہوں میں, قرآن کریم کے اندر ظاہر میں بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کا باقاعدہ بے شمار آیتیں ہیں. وقت نہیں ہے, بے شمار آیتیں ہیں کہ آپ کا ظاہر جو ہے اس کے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اگر کوئی کہے کہ اکڑ کر چلنا تکبر کی وجہ سے منع کیا گیا, میں یہ سیم یہی چیز فارمولا ہر جگہ فٹ کر سکتا ہوں نا میں, نہیں تکبر سے نیچے کپڑے لٹکانا منع ہے, تکبر کے نہیں تو ٹھیک ہے, تو پھر یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں تکبر سے اکڑ کر چلنا منع ہے. ایک آدمی تکبر نہیں, آدمی چل رہا بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا ہے, بڑے کوئی ویلن کیڑی کی طرح, اور وہ کہے کہ بھی اکڑ کر نہ چلو, تو نہیں, میں اکڑ کر نہیں, میرا سٹائل ہے یہ, میں تو بہت عاجز آدمی ہوں. کیا کہیں گے آپ اس سے؟ منع وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, یہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, اللہ کے بندے زمین پر پست ہو کر, جھک کر, عاجزی سے چلتے ہیں. اور یہ اکڑ سے تم نہ پہاڑوں کو پھوڑ سکتے ہو, نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو, عاجزی اور انکساری سے چلو. ایک جگہ فرمایا کہ یہ دیکھیے, یہ آیت دیکھیے, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, خدہ کہتے ہیں کلے, یہ گال کو, چہرہ پھلا کے ہوتا نا, ایک عاجزی کا والے کا چہرے کا جو ایکسپریشن ہے وہ الگ ہوتا ہے, متکبر اور گھمنڈی کا ایکسپریشن الگ ہوتا ہے. چہرہ پھلا کے ایک دم سیریسنس کے اندر, یہ جو ہے نا یہ فیس, ایسا چلنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے چہرے پھلا کر نہ چلو. ایک آدمی چہرہ پھلا کے چل رہا ہے, لیکن نہیں, میرا چہرہ ہی ایسا ہے, میرا عادت ہے, لیکن میرے دل میں عاجزی بھری ہوئی ہے. کون طے کرے گا کہ دل میں عاجزی بھری ہے کہ نہیں بھری ہے؟ تیرا ظاہر بتائے گا کہ اندر عاجزی ہے کہ نہیں ہے. تیرے چلنے کا انداز بتائے گا کہ وَغْضُضْنَ مِن صَوْتِكَ, ایک جگہ فرمایا کہ آواز جب بات کرو تو دھیمی, وَغْضُضْنَ دباؤ, پست رکھو, آواز کو زور سے بات کرنا, یہ انداز جو ہے نا, یہ ایٹیٹیوڈ والا انداز, یہ بھی نہیں. تو ظاہر میں بھی بتایا کہ باطن میں تو ہے, ظاہر کے اندر بھی تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. انہی آیتوں کی شرح ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اپنے لباس کو اس طرح رکھو. یہ آیتیں جو ہیں انہی آیتوں کی شرح ہے, اسی کی تفسیر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. اس طرح بیٹھو, اس طرح کھاؤ. اللہ کے رسول اسلام بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ غلاموں کے انداز میں بیٹھ کر کھاتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں, غلاموں کی طرح کھاتا ہوں.
آج ہمارے یہاں تھوڑی سی دولت آ گئی تو گھر میں ڈائننگ ٹیبل آ جاتا ہے. ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھائے ہیں. صبح کی نماز کو آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر, گالوں پر چٹائی کے, کھجور کی چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام کرتا ہوں, آپ کو سو کر چٹائی کے مارک جو ہے نا, نشانات, آپ کو معلوم پہلے چٹائیاں ہوتی تھی, گال پر نشان پڑ گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غلام ہوں, غلاموں کی طرح سوتا ہوں, مجھے غلام رہنے دیجیے. اے اللہ مجھے مسکین بنا کے رکھ, مسکینوں کے ساتھ رکھ, مسکینوں کے ساتھ اٹھا, مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. یہ دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ عاجزی اور انکساری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈائننگ ٹیبل پر کھا کر کہتے کہ تکبر کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں, تو کون کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاہانہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھ کر کھانا کھاتے, تو کون, کس کی مجال تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھمنڈی کے گھمنڈ کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں, اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ظاہری, انسان کے ظاہر کے اندر بھی تواضع ہو اور عاجزی ہو. ایک حدیث جو مشہور وہ دلیل بناتے ہیں, آخر میں وقت ہے تو اس ٹاپک پھر دوبارہ اس پر بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے خلاصہ نہیں ہے عبارت پڑھنے کا, خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑوں کو تکبر اور غرور کی وجہ سے لٹکانے سے منع فرمایا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جگہ پر تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ سنے, قال ابو بکر, ابو بکر صدیق نے فرمایا, ان احد جانبی ازاری یسترخی. یہ ان کی دلیل ہے, یہ میری نہیں, یہ لوگ دلیل کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کی ازار جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکتی تھی. اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ تمہارے اندر تکبر نہیں ہے, اجازت ہے. دلیل مل گئی نا, کتنی بڑی دلیل ہے. دیکھیے اس حدیث کو, یہ حدیث ان کے ہاں دلیل ہے, اور اسی حدیث سے پورا فراڈ مچا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر تمہارا دل تکبر سے پاک ہے, پہنو, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو پتا چلا کہ تکبر ہو تو منع ہے. اس حدیث کو پورا سنیے, یہ پوری حدیث سنن ابو داؤد کی بالکل لفظ بلفظ. قال ابو بکر, اللہ کے رسول نے جب منع کیا تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان احد جانبی ازاری یسترخی, احد جانبی, میری ازار کا, میری تہبند کا, شلوار کا ایک حصہ, دونوں نے برابر نہیں, ایک حصہ نیچے کو ڈھلک جاتا ہے. مطلب یہ سمجھے ایک پائنچہ اوپر ہے, ایک پائنچہ نیچے ہے. یہ کوئی سٹائل ہے؟ ابو بکر صدیق کا ایسا ہوتا تھا, یہ سٹائل ہے کیا؟ یہ دلیل کیسے بن گئی؟ میرا ایک حصہ, کیونکہ میرے بدن کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ میرا پاجامہ کچھ پرابلم ہے, ایک ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, اس سے پہلے ایک بات سنیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا ایسا ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کا نہیں ہوتا تھا. سمجھ میں ہے نا؟ یعنی تمام صحابہ, اسی کے اندر جواب ہے, تمام صحابہ کے ٹخنے, پاجامے ٹخنوں کے اوپر ہوتے تھے. ابو بکر صدیق سنگل ایک ایسے صحابی تھے, ان کا ایک اوپر نیچے ایسا ہو جاتا تھا. یسترخی, ایک میرا لٹک جاتا ہے, ایک جانب کا اوپر رہتا ہے. اور یہ ازار کی بات نہیں ہو رہی ہے, لنگی کی بات ہو رہی ہے, جس کو تہبند جس کو کہا جاتا نا. صحابہ اکرام کے زمانے میں لنگی شریف تھی. آج لنگی پہننے کو, ہاں یہیں پر اسی محلے میں کسی نے کہا یہ کیا امام صاحب لنگی پہن کر نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پیور سنت کے ساتھ اگر پڑھنا ہے تو لنگی ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگی ہی پہنے ہیں, صحابہ لنگی ہی پہنے ہیں, بعد میں پاجامے آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار, یہ دو والا شلوار پہننا اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے. تو لنگی اوپر نیچے ہو جاتی ہے, معلوم ہے نا آپ کو, پینٹ اوپر نیچے ہونا مشکل ہے, لنگی اوپر ہو جاتی ہے, ایک طرف ڈھلک جاتی ہے, ایک طرف چڑھ جاتی ہے. تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ایسا ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ہو جاتا ہے تو چھوڑ نہیں دیا. اس کے بعد کا جملہ ابو صدیق کا جملہ ہے, الا ان اتعاهد ذلك منه, یا رسول اللہ میں بہت کوشش کرتا ہوں, بار بار اس کو میں سیدھا کرتا ہوں, میں سیدھا کرتا رہتا, چھوڑ نہیں دیتا اسی حالت پر. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لست ممن يفعله خيلا, تم ان میں سے نہیں ہو. یعنی تمہارا یہ جو پرابلم ہے یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے. اتنی سی بات, اس کو دلیل بنا کر کہ ابو بکر صدیق کو اجازت دے دی تھی کہ ہمیں اجازت ہے, تو یہ بالکل جو ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, دیکھیے حدیث کون فرما رہے ہیں کہ لست ممن يفعله خيلا, تم ان میں سے نہیں ہو, یعنی متکبرین میں سے نہیں ہو, تمہارے اندر تکبر نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. بھی اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے, ابو بکر کا دل تکبر سے پاک ہے. تمہارا دل تکبر سے پاک ہے, یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ کے رسول کا اگر فیصلہ, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کا دل تکبر سے پاک ہے, تو اس کا دل تکبر سے پاک ہے. اور دوسری بات میں ایک دلیل, ایک حدیث ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس کی مشابہت اختیار کی, قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ان کا معاملہ کیا جائے گا. آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ کا مطلب یہ جو ہیں مبلغین, اسکالرس, اسلامک اسکالرس بیٹھے ہیں, ان کا خود کہنا ہے کہ یہ کافروں کا کلچر تھا,
ان کا خود کہنا ہے کہ یہ مشرکوں کا کلچر تھا، ان کا خود کہنا ہے کہ زمانے جاہلیت کا کلچر تھا۔ ایک مبلغ تو ہے، ابھی بھی یوٹیوب کے اندر ان کی ویڈیو ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ روڈیوں گنڈا گردی کرنے والے چندی چوروں کا ان کا ہے، ان کا یہ گنڈا گردی کرنے والے روڈی کیڈی ٹائپ جو ہوتے ہیں یہ ان کا سٹائل ہے۔ تو آپ کا خود کہنا ہے کہ گنڈوں کا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ نے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا رہے ہیں تو آپ کا لباس کی مشابہت کافروں کے ساتھ مشابہت ہوئی، مشرکین کے ساتھ مشابہت ہوئی، زمانے جاہلیت کے جاہلوں کے ساتھ مشابہت ہوئی، آپ کے دور کے گنڈوں روڈیوں ان کے ساتھ آپ کی مشابہت ہوئی۔ تو جس نے حدیث میں آیا ہے قارون سے مشابہت ہے۔ یہ اللہ کے رسول ایک آدمی نکلا پوری زینت کے ساتھ نکلا، قرآن کی سورۃ القصص کی آیت ہے، پوری زینت کے ساتھ نکلا، یعنی کپڑا بھی اس کا زینت اسی کو کہتے ہیں نا۔ کیا آپ کیا سوچیں گے قارون پوری زینت کے ساتھ نکلا، ٹخنوں کے اوپر اکیلے نکلا؟ ٹخنوں سے نیچے تھا، قارون کا تھا۔ حدیث کے اللہ کے رسول فرمایا زمین میں اس کو دھسا دیا، تو ایک قارون سے مشابہت ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ ہے کافروں سے مشابہت ہے، مشرکوں سے مشابہت ہے، زمانے جاہلیت سے مشابہت ہے، دور جدید کے آج کے گنڈوں سے روڈیوں سے ان سے مشابہت ہے، قارون سے مشابہت ہے، جس کی سب سے بڑھ کر معلوم ہے آپ کو یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ بھئی اللہ کے رسول نے خود کہا عورتیں اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھیں، مرد اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اگر عورت کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر رہی ہے تو یہ عورت ہے جو مرد سے مشابہت کر رہی ہے، مرد اگر نیچے کر رہا ہے تو یہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ قیامت کے دن ہوگا مرد، لیکن اگر صفوں میں آنٹیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھے پوچھا مولانا، بہت سال کا سچا واقعہ ہے، ایک انگلی کو مہندی لگا لینا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھی جائز نہیں ہے، نہیں لگانا ہے۔ نہیں حضرت میرے شادی، میرے بھانا، میرے خالہ پھپا فلا بہت فورس کر دیں، کیا کرنا، نہیں لگا سکتے بھی۔ اس میں بہت ضد کی، کیا ہو جاتا یتا چنا، تو آخر میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لگا لیجئے، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا بھی نہیں ہوتا، اب بولے یہ ہوتا وہ ہوتا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، صرف قیامت دن جب آپ مریں گے تو آپ کو لے جا کر آنٹیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، اتنا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو جس نے جس کی مشابہت کی اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے پوری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر یہ متکبرین آپ ہی کا ہے، میری دلیل نہیں ہے، انہی کی دلیل ہے کہ تکبر ہو تو تکبر، تو آپ خود مانتے ہیں کہ کپڑا نیچے لٹکانا تکبر ہے، تو پھر یہ متکبرین کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو لہٰذا لوگ جو ہے نا، جب لوگوں کے اندر قرآن و حدیث اتر جائے، اللہ کا خوف ہو، جہنم کا، آپ نے دیکھا برسات کے دنوں کے اندر جب کیچڑ ہوتا ہے نا، لوگ کیچڑ میں اچھے لوگ بھی جو ہے نا اپنا پاجامہ لپٹ لیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا سمجھے آپ؟ برسات کے دنوں میں کیچڑ کے راستے میں کیچڑ ہے، پائنچے لپٹ لیتے ہیں، اوپر چڑھا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے نزدیک جہنم کیچڑ سے بھی حقیر ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں کیچڑ کا خوف ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے۔ گندگی سے، کیچڑ سے، چکر سے ڈر کر آپ پائنچا اوپر کر لیں گے، جہنم کی وعید جو اللہ کے رسول نے سنائی کہ ففی النار، تمہارا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ قیامت کی اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، یہ ساری وعیدیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جہاں ذرا سا کیچڑ ہے تو آپ نے جو ہے اوپر کر لیا۔ تو لہذا پوری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ آج کے نئے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس طرح کی جو بھی چیز ہو تو اس کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پر پرکھیے گا۔ آج بے شمار فتنوں کے اندر سے دین کا یہ جو ظاہری ہے، داڑھی، مسواک، دسترخوان، کپڑے، جبہ، ٹوپی، یہاں تک کہ ایک آدمی نے انہی لوگوں میں سے ایک اسکالر ہے، بہت مشہور ہیں اور ہندوستان میں ان کے فینس بڑھ رہے ہیں اور عنقریب آنے والے بھی ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ ٹھیک ہے، ٹائم مل گیا آ کر مل کر پڑھ لو بھی اچھی بات ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی فرض نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا آج کے دور کا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو اس فتنے سے محفوظ رکھیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔